والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوزروه وتوكلوه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد لاتعداد حمد و ثنا کے بعد کہ جس رب کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اپنے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا اور درود و سلام ہو جناب حضور سرور کائنات فخر موجودات شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے صحابہ کرام پر تابعین پر اور تبع تابعین پر اور اس امت کے اولیاء کرام پر کہ جن کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے بارش برستی ہے اور نباتات ہوتے ہیں حضرات محترم میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب انا ارسلناک بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہداً گواہ بنا کے بھیجا ومبشراً اور ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ونذیرا اور ہم نے آپ کو دوزخ کا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و کمالات کا تذکرہ کیا ہے کہ حبیب انا ارسلناک شاہداً کہ حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا یعنی کہ
ومبشرا، اور ہم نے آپ کو جنت کی بشارت دینے والا بنا کے بھیجا۔ کیا حبیب آپ اس امت کو بتا دیں کہ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، آپ کے حکم کو حکم خدا مانتے ہیں، آپ کے حضور آ کر اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اے حبیب ومبشرا، آپ لوگوں کو بتا دے کہ ہم نے سب کے لیے ومبشرا، سب کو جنت کی بشارت دے دیں کہ جو لوگ بھی آ کر آپ کے حضور اپنے سر کو جھکائیں گے وہ کل قیامت کے دن خوشی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ آگے فرمایا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو دوزخ کا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ یعنی جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کی بے ادبی کرتے ہیں، آپ کے حکم کو نہیں مانتے، اے حبیب وَنَذِيرًا، آپ ہم کو دوزخ کا ڈر سنائیے۔ یہ تین شانوں کا کمالات ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا، کس لیے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لے کے آؤ باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ۔ آگے فرمایا وَتُبَشِّرُوا، اور محبوب کی تعظیم کرو، وَتُفَكِّرُوا، اور محبوب کی توقیر کرو۔ تعظیم کا معنی بھی ادب ہے اور توقیر کا معنی بھی ادب ہے، یہ مبالغے کے لیے آیا ہے۔ وَتُبَشِّرُوا، بعض مفسرین کرام یہاں پر لکھے ہیں کہ وَتُبَشِّرُوا کا معنی یہ ہے کہ آپ حبیب کی مدد کیجیے، یعنی وَتُبَشِّرُوا، اس حبیب کی مدد کریں۔ مدد کس طرح؟ ایک مدد وہ ہوتی ہے جو ہم غریب کی کرتے ہیں، جو ہم مسکین کی کرتے ہیں، یا ہم رشتہ داروں کی کرتے ہیں۔ یہاں وہ مدد مراد نہیں، بلکہ وہاں یہاں پر یہ مدد مراد ہے کہ جب کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، آپ کی بے ادبی کرے، آپ کے حضور اپنے سر کو نہ جھکائیں، تو آپ کے اندر وَتُبَشِّرُوا کے تحت تعظیم کا اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ اس گستاخ کو جواب دینے کے لیے آپ میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ان کو بتا دیں کہ ابھی سرکار کے غلام زندہ ہے، ہم اپنے خون کا ایک ایک قطرہ تو دے دیں گے، لیکن رسول کی ناموس پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہے وَتُبَشِّرُوا کا پہلا۔ فرمایا کہ محبوب کی مدد کرو، مدد اس طرح کرو کہ جو کوئی بھی آپ کے سامنے گستاخی کرے تو آپ تعظیم کے لیے اس کا جواب دینے کے لیے آگے میدان میں کھڑے ہو جائیں۔ آگے فرمایا وَتُفَكِّرُوا، اور محبوب کی توقیر کرو۔ اس کا معنی بھی تعظیم کا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ حد میں رہ کر رسول کی تعظیم نہ کرو، بلکہ بغیر حد کے حضور کی تعظیم کرو۔ ہم استاد کا ادب کرتے ہیں، ایک حد مقرر ہے کہ اس حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ ہم والدین کا ادب کرتے ہیں، ایک حد مقرر ہے کہ اس حد سے آگے نہیں بڑھنا، لیکن جب حبیب کی باری آئے وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَتُوَقِّرُوهُ، جب میرے حبیب کی باری آئے تو کسی حد کو نہ دیکھو، بلکہ بغیر حد کے میرے رسول کی تعظیم کرتے چلے جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا آپ کے اندر اتنا جذبہ ہونا چاہیے، اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ محبوب کی تعظیم کرو، کبھی بھی رسول کو خدا نہ جاننا اور کبھی بھی رسول کو خدا سے جدا بھی نہ جاننا۔ ایک پنجابی کا شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ سونےو تسی رب بھی نہیں تے رب تو جدا بھی نہیں، یعنی آپ خدا بھی نہیں اور خدا سے جدا بھی نہیں، یعنی آپ رسول کی تعظیم کے اندر اس طرح بولے کہ جو کوئی بھی آپ کی شان میں گستاخی کرے، آپ کی بے ادبی کرے، آپ اس کا جواب دینے کے لیے آگے میدان میں کھڑے ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کسی حد میں رہ کے نہیں کی، بلکہ بغیر حد کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی ہے۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب کافروں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آ کہ مسلمان اپنے آقا کا ادب کتنا کرتے ہیں، یعنی عروہ بن مسعود کو جاسوس بنا کے بھیجا، جنگ کی تیاری کرنی تھی، عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ جا کے پہلے دیکھ کے آ کہ مسلمان کے حالات کیا ہے، وہ کس طرح رہتے ہیں، ان کا رہن سہن کیا ہے، وہ اپنے حبیب کا ادب کس طرح کرتے ہیں۔ جب عروہ بن مسعود آیا تو وہ آ کر کیا دیکھتا ہے کہ اگر میرے آقا نے وضو فرمایا ہے تو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کو نیچے گرنے نہیں دے رہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دعا مبارک نیچے پھینکنا چاہا ہے تو صحابہ کرام نے نیچے اپنی ہتھیلیاں کر لی۔ کوئی صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا مبارک کو اپنے چہروں پہ مل رہا ہے، کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا مبارک کو اپنے کپڑوں پہ مل رہا ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال بچھوائے ہیں تو صحابہ کرام نے نیچے اپنی چادریں بچھا دی۔ کوئی صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بال مبارک کو چادروں کے اندر سی رہا ہے۔ جب وہ عروہ بن مسعود واپس گیا تو کافروں نے پوچھا کہ بتا تو کیا دیکھ کے آیا ہے؟ تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ کافروں، ہم سرکار سے جنگ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ وجہ کیا ہے، ہم کیوں نہیں جنگ کر سکتے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ پر گیا، میں فلاں سلطنت میں گیا، لیکن کسی بھی آقا کا اتنا ادب کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا مسلمان اپنے آقا کا ادب کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا بتا تو صحیح تو کیا دیکھ کے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال مبارک بچھوائے ہیں تو صحابہ کرام نے نیچے چادریں بچھا دی۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تو صحابہ کرام نے وضو کے بچے ہوئے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مبارک نیچے پھینکا تو صحابہ کرام نے نیچے پھینکنے نہیں دیا۔ حضرات محترم، وہ عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اس طرح کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خون کا ایک قطرہ تو دے دیں گے لیکن آقا کی ناموس پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ اب پوچھا جائے کہ جو کہتے ہیں کہ حد میں رہ کے رسول کی تعظیم کرو، ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک کی، آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں، کیا یہ قرآن میں آیا ہے یا کسی حدیث کے اندر آیا ہے؟ ارے نہ یہ قرآن کے اندر ہے نہ یہ کسی حدیث کے اندر ہے، بلکہ صحابہ کرام کے عشق کا تقاضا یہ تھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اس طرح کرتے تھے۔ تو ایک شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ عشق کرتا صدا اپنی مرضی دے کم، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتھے چاندہ جھکا دیندا عاشق دا سر، نہ ایک کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔
یہ عشق کا تقاضا ہے ہی ایسا. ہم لوگ خوش نصیب ہیں، ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کے اس امت کے اولیاء کرام کی تعظیم کرتے ہیں. یہ ہم خود سے نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے ہمارے دلوں کو اس قابل دیکھا کہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے حبیب کی محبت ڈال دی. اس پر دلیل، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ فَسَوْفَ پس ان قریب یَأْتِ اللَّهُ اللہ ایک ایسی قوم کو لے کے آئے گا يُحِبُّهُمْ جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ اور اس کے بدلے میں وہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ کے ساتھ یہ لا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو محبت کا سلسلہ ہوتا ہے یہ بندے کی طرف سے نہیں شروع ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے حبیب کی تعظیم اور ادب کے لیے چن لیتا ہے. اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کسی فلاں بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل کو بلاتے ہیں. حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اے جبریل مجھ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اب تو بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دے. جب حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اب جاؤ آسمان پر چلے جاؤ اور جا کر آسمان میں ندا کر دو، فرشتوں کو بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اے فرشتوں اب تم بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو. اب سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اب صرف آسمان پر نہ رہو بلکہ زمین پر چلے جاؤ اور جا کر دیکھو کہ جس دل کے اندر بھی ذرا پر بھی ایمان موجود ہے اس دل میں جا کے میرے اس بندے کی محبت ڈال دو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ جس دل کے اندر بھی ذرا بر بھی ایمان موجود ہوتا ہے اس دل کے اندر آ کے اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں. ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے ہمارے دلوں کو اس قابل دیکھا کہ اپنے حبیب کی محبت ڈال دی. حضرات محترم، ہم کسی گندے برتن کے اندر دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے. اب اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہیں کرتا، آپ کی تعظیم نہیں کرتا، آپ کے اس امت کے اولیاء کرام کو نہیں مانتا، ان کے خلاف بکواس کرتا ہے، ان کے خلاف بولتا ہے، تو یہ جان لو وہ خود سے نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے اس کے دل کو اس قابل ہی نہیں دیکھا کہ اس دل کے اندر آ کر اپنے حبیب کی اور اس امت کے اولیاء کرام کی محبت ڈال دی جائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، جشن عید میلاد النبی، مبارک ہو، مبارک ہو، جشن عید میلاد النبی، مبارک ہو، مبارک ہو. حضرات محترم، ہم کسی گندے برتن کے اندر دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کس طرح چاہے گا کہ کسی گندے دل کے اندر اپنے حبیب کی محبت ڈال دے اور اس امت کے اولیاء کرام کی محبت ڈال دے، بلکہ اس کا دل جو گندا ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس دل کے اندر اپنے حبیب کی محبت ڈال دی جائے. ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ
کہ ہمارے دل اس قابل ہے کہ ہمارے دل کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب موجود ہے۔ حضرات محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و کمالات اس قدر ہے کہ انسان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہی ہے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے حبیب وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ یعنی یہ جو آپ نور ہے، اس کے تحت آپ یہ فرما رہے ہیں وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے حبیب ہم نے آپ کو نور بنا کے بھیجا۔ اگر یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر چمکا ہے تو یہ چمک مصطفیٰ کی ہے۔ اگر یہ نور شیش علیہ السلام کے اندر چمکا ہے تو یہ چمک مصطفیٰ کی ہے۔ اگر یہ نور ادریس علیہ السلام کے اندر چمکا ہے تو چمک مصطفیٰ کی ہے۔ اگر یہ حضرت آذر علیہ السلام کے اندر یہ نور چمکا ہے تو چمک مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت نزار علیہ السلام کے اندر یہ نور چمکا ہے تو چمک مصطفیٰ کی۔ حضرت الیاس کے اندر یہ نور چمکا ہے تو یہ چمک مصطفیٰ کی ہے۔ بلکہ جس کے اندر بھی یہ نور چمکا ہے چمک مصطفیٰ کی ہے۔ اور اس امت کے اگر 11ویں والے پیر عبد القادر جیلانی کے اندر یہ نور چمکا ہے تو چمک مصطفیٰ کی ہے۔ جناب نظام الدین اولیاء کے اندر یہ نور چمکا ہے تو چمک مصطفیٰ کی ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ نور داتا علی حجویری کے اندر چمکا ہے تو چمک مصطفیٰ کی ہے۔ بلکہ جس ولی کے اندر بھی یہ نور چمکا ہے چمک مصطفیٰ کی ہے۔ اگر یہ نور حضرت محبوب الہی سید علی حسینی کے اندر نور چمکا ہے تو یہ چمک مصطفیٰ کی ہے۔ اگر یہ نور حضرت سید طاہر حسنین حسن حسینی سرکار کے اندر یہ نور چمک رہا ہے اور ہم جیسے غلاموں کو چمکا رہا ہے تو یہ بھی چمک مصطفیٰ کی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، جشن عید میلاد النبی۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ اور جناب حضرت سید طاہر حسنین حسن حسینی سرکار سے نور کی شعائیں بس وہی لے گا جو آ کے آپ کے حضور جھک جائے گا۔ بس جو کوئی آپ کا بے ادب ہے، آپ کا گستاخ ہے، وہ سمجھو اس نور سے محروم رہے گا۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس پاک ہستی کا غلام بنا دیا اور اسی کے اندر ہی ہمیں جینا اور مرنا نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور جناب حضرت سید طاہر حسنین حسن حسینی سرکار کی غلامی کے اندر ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔